السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ محترمہ عطیہ صدیقہ صاحبہ. آپ حلقہ خواتین جماعت اسلامی ہند کی ناظمہ ہیں اور اسی کے ساتھ آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کی ممبر بھی ہیں اور نمائندگان کی ممبر بھی ہیں. آج ہم ان سے ایک ملاقات کر رہے ہیں. آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ جس جماعت سے وابستہ ہے وہ کیا کام کرتی ہیں اور خواتین کا اس وقت ہندوستان میں کیا صورتحال ہے اور کیا کرنے کے کام ہیں. تو محترمہ عطیہ صدیقہ باجی، آپ کا بہت استقبال ہے اورنگ آباد شہر میں. جی، آپ جماعت اسلامی ہند نے خواتین کا جو شعبہ ہے تو وہ کس وجہ سے بنایا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. یہاں پر ہم یہاں آپس میں مل کر آپ نے ہمیں یہاں بلایا اور اس پروگرام میں ہم لوگ یہاں حاضر ہیں. تو یہاں جیسے آپ نے یہ بات رکھی ہے کہ جماعت اسلامی ہند نے شروع دن سے خواتین کو ساتھ رکھا ہے. ہر شعبے میں خواتین شامل ہیں اور وہ یہ جانتی ہیں کہ جب تک کہ ہم اصلاح معاشرہ کا جو بھی کام کرتے ہیں مرد و خواتین دونوں کو مل کر کرنا ہے. خواتین کو چھوڑ کر کوئی بھی اصلاح معاشرہ کا کام نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے جماعت اسلامی ہند نے اس شروعات سے ہی خواتین کو ساتھ رکھا اور ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ مرکزی سطح سے جتنے بھی اہم پوسٹ ہیں وہاں پر خواتین بھی وہاں پر موجود ہیں. جیسے مجلس نمائندگان میں بھی خواتین ہیں جماعت اسلامی ہند میں، اور اسی طرح سے مرکزی شورا میں بھی خواتین ہیں اور یہاں یعنی سیکریٹریز بھی بنائے گئے ہیں. ابھی شعبہ خواتین کے سیکریٹریز بھی نیشنل لیول پر بنائے گئے ہیں تاکہ خواتین کے ذریعے سے کام بہتر انداز میں ہو سکے اور ایک اچھا جو ہم چاہتے ہیں اصلاح معاشرہ ہو تو وہ کام اچھے انداز میں ہو سکے. تو کیا اسلام میں یہ لازمی چیز ہے کہ ہر خواتین کو کوئی کسی نہ کسی جماعت سے وابستہ ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، اجتماعیت کی اہمیت ہے. ہمیں کئی احادیث سے یہ بات ملتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی اجتماعیت کے ساتھ گزارنی چاہیے. اگر ہم اکیلے ہوتے ہیں تو شیطان کو حملہ آور ہونے میں بہت آسانی ہوتی ہے، لیکن اب اگر ہم جماعت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اتنا جلدی سے وہ ہم پر حملہ نہیں کر پاتا. اور اجتماعیت کی بہت اہمیت ہے اور اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں. جی. جب ہم اجتماعیت سے جڑتے ہیں تو ہمیں ایک تو زندگی کا مقصد کیا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. پھر ہم اپنے وقت کو، اپنے اوقات کو مینیج کر سکتے ہیں. مطالعے میں اضافہ ہوتا ہے. پھر ہم جب تحریک سے یا جماعت سے جڑتے ہیں تو ہم کو اپنے سے زیادہ مطالعے میں، انفاق میں اور روحانی تربیت میں ہم سے زیادہ لوگ ہمیں وہاں دکھائی دیتے ہیں. تو ہمیں ایک ماڈل ملتا ہے، ہمیں ایک ہیلدی کمپٹیشن وہاں پر ہوتا ہے. تو اس سے صلاحیتوں کے اضافہ ہوتا ہے. صلاحیتوں میں اضافہ. لیکن باجی آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ہی بزی شیڈول ہو چکا ہے. یعنی اگر میں جاب بھی کر رہی ہوں، بچے بھی دیکھ رہی ہوں، گھر بھی دیکھ رہی ہوں، تو اتنی ساری مصروفیت کے باوجود کیا یہ پاسبل ہے کہ میں کسی جماعت سے وابستہ ہو کر پھر اس کے سرگرمیوں میں بھی حصہ لوں؟ دیکھیے، تحریک اسلامی کا جو کام ہے یہاں ایک تو یہ جو تحریک ہے یہ آئیڈیالوجیکلی اور ایک نظریاتی ہے. اس کو ہمیں سمجھنا ہے. اس کا جو مقصد ہے، اس کا جو نصب العین ہے وہ اقامتی دین ہے، دین کو قائم کرنا ہے. جب ہم اس تحریک سے وابستہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری اپنی تربیت اس کے تحت آتی ہے. سب سے پہلے جو چیز یعنی مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہم موجود حالت سے مطلوب حالت کی طرف جائیں. مطلوبہ کیفیت سے یعنی موجودہ کیفیت سے مطلوبہ کیفیت کی طرف ہم جائیں. تو اس میں ایک تو ہماری اپنی تربیت سب سے پہلے ہے اور پھر ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی چلتی رہیں گی. یعنی ہمارا اپنا گھر ہے، پھر اس کے بعد ہمارا اپنا محلہ، پڑوس، یا پھر جہاں ہم جاب کے لیے جاتے ہیں وہ بھی ایک ایریا. تو جب ہم اس تحریک سے جڑتے ہیں تو ایک آفاقی ایک شعور ہمارے اندر بیدار ہوتا ہے اور ہم ساری چیزوں کو پھر اس انداز سے ہم دیکھنے لگتے ہیں. تو یہ جو شعوری کیفیت ہے وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے، اپنے مطالعے کو بڑھاتے ہوئے ہمیں اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا ہے. اور جس جاب پلیس پر ہم ہیں تو وہاں پر بھی ہم کو لوگوں کی ذہن سازی ہمیں کرنا ہے، انہیں بتانا ہے کہ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. ہم یوں ہی نہیں بھیجے گئے. یہ جو ہمارے پاس ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ہم جب جماعت سے جڑتے تو ہم کو ایک الگ سے ٹائم نکالنا ہے. الگ سے ٹائم، ہاں آپ کو تو اپنی تیاری کرنا ہے، اپنی تربیت کرنا ہی ہے، ایک تو وہ بھی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حالات کو، وہاں کے ماحول کو ٹھیک کرنا، اولاد کی جو ہے دینی تربیت کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جس جگہ ہم جاب کر رہے ہیں، جہاں بھی ہوں، ہم کو چاہیے کہ جو شعور ہمارے اندر ڈیولپ ہوا ہے
اس شعور کو ہم دوسروں کے اندر بھی پیدا کریں. یعنی جماعت ایک طرح سے مدد کرتی ہے ان تمام شعبوں میں بہتر کارکردگی کرنے کے لیے، یعنی وہ تیار کرتی ہے فرد کو کہ وہ تمام جو بھی ذمہ داری ہے وہ بخوبی انجام دے سکے. ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے، آج ہم ہندوستان کے حالات دیکھتے ہیں تو بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، ایک نفرت کا ماحول پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن NRC کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین بہت زیادہ ہمیں مسلم خواتین ایکٹیو نظر آ رہی ہے، ہر محاذ پر لڑ رہی ہے. تو یہ اس بدلتے ہوئے حالات میں کیا خواتین کا رول ہو؟ دیکھیے ماشاء اللہ خواتین میں پہلے سے بھی صلاحیتیں ہیں موجود، لیکن جیسے آپ نے تذکرہ کیا ہے CA NRC کے بعد سے خواتین کی جو صلاحیتیں تھیں وہ ابھر کر سامنے آئی ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہماری بہت سی مسلم بہنیں باپردہ رہتے ہوئے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور انہوں نے میڈیا کو اچھے سے فیس کیا، قانون کی باریکیوں کو وہ جاننے والی ملی، اور انہوں نے ایڈوکیٹس کو سبھی کو بہت اچھے انداز میں سمجھایا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، دیش کا جو یہ کانسٹیٹیوشن ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں. تو بہت ساری باصلاحیت خواتین ہماری اس امت میں مسلم معاشرے میں پائی جاتی ہیں. تو ان صلاحیتوں کو ہم ایک بہتر انداز میں اور ان کو ایک صحیح رخ دینا یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے جس تحریک سے ہم لوگ. اس کے لیے جماعت اسلامی کیا پروگرام، خاص طور پہ حلقہ خواتین نے اس قسم جس طرح کی جو خواتین ہیں، جو باصلاحیت خواتین ہیں یا جو مسلم خواتین ہیں ہندوستان کی، ان کی تربیت کے لیے یا ان کی ترقی کے لیے کیا پروگرام ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے آج ہم کو بہت ساری صلاحیتوں کی ضرورت ہے، ہر میدان میں صلاحیتوں کی ضرورت ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کئی محاذ کئی آسپیکٹ ہمارے ایسے کھل گئے ہیں جہاں پر آج ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ دیکھتے ہیں تعلیم کا شعبہ ہے ہمارا، وہاں پر الٹریسی جیسا مسلمانوں میں زیادہ بڑھ رہی ہے جہالت، تو وہاں پر ہم کیسے لوگوں کو تعلیم کی اہمیت بتائیں، اور پھر ساتھ میں میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ کے پاس کیا پروگرام ہے، آپ کیا پروگرام؟ میں وہی بتا رہی ہوں. تو ہم اس طرح کی خواتین کو چاہ رہے ہیں کہ تیار کریں. ایک اور موضوع دیکھتے ہیں آپ تو یعنی میاں بیوی کے جو درمیان جو دوریاں آتی جا رہی ہیں اور شادی کے بعد فوراً ہی یہ سب حالات ہو رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ کونسلنگ ہو اچھے سے، ہمارے ایسے کونسلرز تیار ہوں. تو ہماری خواتین کے اندر اس طرح کے ٹیلنٹس ہیں، صلاحیتیں ہیں، تو ہم ایسی باصلاحیت خواتین جو کونسلنگ اچھے سے کر سکتی ہیں تو ان کی ہم ٹریننگ کر کے کونسلنگ کے لیے ہم انہیں تیار کریں. اور اسی طرح ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری جو لڑکیاں ہیں یا پھر ہمارے نوجوان جو لڑکے ہیں ان کو ہم پری میرج پریپریٹری کورس سے بھی ہم گزاریں. یعنی ایک تو دیکھیں اگر کوئی آپ گزار رہے ہیں انہیں. ہاں جی میں یہ اصل میں چاہ رہی تھی کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں کہ آپ کے کیا کیا پروگرام ہیں جو آپ لے رہے ہیں خواتین کے لیے. جی تو یہاں پر ہم لوگ نوجوان نسل کے اندر اس طرح سے کام کرنا چاہتے ہیں کہ آج جو شادی کا مقصد اور مطلب رہ گیا ہے بس ایک جنسی تسکین ہے اور کچھ ایک ایونٹ کی طور پر اس کو سمجھ لیتے ہیں، تو ہم ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ بہت بڑے مقصد کے لیے یہ کام ہوتا ہے. تو اور اس کے لیے کیسی تیاری کرنی پڑتی ہے. جہاں ہم بہت سارے کام کرنے کے لیے تیاری کرتے ہیں، لیکن جب ہم شادی ہوتی ہے، ایک لڑکا ایک شوہر بننے جاتا ہے تو اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے کیا فرائض ہیں، اور ایک لڑکی بیوی بننے جاتی ہے تو اس کے کیا فرائض. اگر یہ پہلے سے معلوم رہیں گے نا تو شادی کے بعد کی جو زندگی ہے ان کی وہ ایک بہتر طریقے سے گزر سکتی ہے. آج جن کلیشز سے ہمارا سماج اور معاشرہ جوجھ رہا ہے اس میں بہتر تبدیلی آ سکتی ہے. تو اس کے لیے ہم ایک میرج پریپریٹری کورسز بھی چلاتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ میرج یعنی پوسٹ میرج کونسلنگ کے سینٹرز بھی کئی مقامات پر قائم ہو رہے ہیں، اور ہم کوشش اس بات کی کر رہے ہیں کہ ہم مسلم گھرانوں میں اور مسلمانوں میں جو بھی اس طرح کے خاندانی تنازعات ہو رہے ہیں اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں. ایک کام یہ ہو رہا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر بچوں میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں. بچے جو ہماری قوم کا مستقبل ہیں. آج آپ دیکھیں گے کہ ایک پیو فاؤنڈیشن کا ایک سروے آیا تھا جس میں یہ بات سامنے آئی کہ 33% والدین نے یہ بات کہی کہ ہمارے بچے یعنی قرآن مجید کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، اور نہ مسجد کو انہوں نے دیکھا. تو یعنی آج اس طرح سے جو ہماری ہماری جو نئی نسل ہے تو وہ بالکل ہی دین سے دوری ان کے اندر آ رہی ہے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں اعداد و شمار کے لحاظ سے تو پورے ہندوستان میں 5 کروڑ مسلم بچے. تو ان بچوں تک ان بچوں کی تعلیم و تربیت ایک تو سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر والدین اس طرف متوجہ نہ ہوں تو یہ تحریکات کے کرنے کا کام ہے، تنظیموں کے کرنے کا کام ہے کہ وہ بچوں کو دینی تعلیمات کی طرف، دینی علوم کی طرف بھی لے کر آئیں. ایک طرف تو وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسلام نے تو دین اور دنیا کی تفریق نہیں کی ہے،
لیکن ہمیں جو آج تفریح ہوگی اس میں ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ دینی تعلیم بھی کیا ہے. تو اس سلسلے میں ہم بچوں کو اویئر کر رہے ہیں. بچوں میں بھی پروگرامز ہوتے ہیں اور بچوں میں بہت کیا نام سے ہوتے ہیں بچوں میں پروگرام؟ چلڈرن سرکل کے نام سے ہوتا ہے, کہیں کہیں گلشن کے نام یہ سے پورے ہوتا ہندوستان میں ہوتے ہیں بچوں؟ پورے آل اوور انڈیا میں ہوتا ہے. کس عمر کے بچے اس میں ہوتے ہیں؟ یعنی ہاں یہاں پر دیکھیں شعبہ خواتین کے ذمے ہم نے 5 سال سے 10 سال تک کی عمر کے بچوں میں اس طرح کے پروگرامز ہم رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہماری ایک اور ونگ ہے GIO گرل اسلامک آرگنائزیشن, وہ جو ہے 11 سے 14 سال کے بچوں میں کام کرتی ہے. یعنی ایک مورل ایجوکیشن انہیں دینے کی کوشش کی جاتی ہے. جی, یعنی کہ دارالخزہ ہے کہ پری میرج پوسٹ میرج کاؤنسلنگ کا پروگرام آپ کے پاس ہے اور بچوں کے لیے بھی آپ کے پاس پروگرام ہے. جی, اس کے آج کے حالات میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلم خواتین کو کون سے کاموں کے لیے پرائرٹی دینی چاہیے, کون سے کام ہے جو انہیں جس کے اوپر انہیں فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہاں تو دیکھیے سب سے پہلے ایک تو ایشو بیسڈ بھی ہمارا مطالعہ ہے. آج جیسے آپ نے جو تذکرہ کیا ہے کہ ملک کے جو حالات ہو رہے ہیں اور نفرت کا ماحول جو پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, اس ماحول میں ہم اسلام ایک موضوع بحث بنا ہوا ہے. تو ہم یہاں پر اسلام کو اس انداز سے پیش کرنے کی ہماری پریکٹس بھی ہو, ہماری کوشش بھی ہو کہ یہ ساری چیزیں ایک یہ جو نظام ہے ایک متبادل نظام زندگی ہے. مانا کہ آج اس کو جو ہے ایک بدنام کرنے کی, غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن ہم پورے وثوق کے ساتھ, پورے دلائل کے ساتھ اس بات کو ہم پیش کرنے کی کوشش کریں کہ یہی وہ دین ہے جو ہمارے دنیا کے مسائل کو حل کر سکتا ہے. تو یہ چیز کو پیش کرنے کے لیے ہم کو ایشو بیسڈ مطالعے کی ضرورت ہے. پھر اسی کے لیکن مطالعے کے ساتھ ہمیں اس کو سالو بھی تو کرنا چاہیے نا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم قوم میں ہی تعلیم کی جو ہے تو وہ ریشو ہمیں کم دکھائی دیتا ہے. پھر پاکی آدھا ایمان ہے لیکن گندگی ہے, اور جو دوسرے تعلق ہے وہ اس تعلق سے جو ایشوز ہے اس کے تعلق سے آپ لوگ بھی کیا کام کر رہے ہیں انہیں سالو کرنے کے لیے؟ یا پھر نکاح ہے, نکاح جو مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے, وراثت کی صحیح تقسیم نہیں ہو رہی ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ حجاب کا بھی جو ایشو ہوا تھا, تو اس تمام ایشوز کے اندر آپ کا کیا اسٹینڈ رکھتی ہے اور اس کے سلوشن کے لیے آپ کیا کر رہی ہیں؟ جی دیکھیے, جیسے آپ نے بہت سارے ایشوز اور مسائل کی طرف آپ نے متوجہ کیا ہے. ہاں, ہمارے سماج میں اس طرح کے مسائل پائے جاتے ہیں, لیکن ان مسائل کو دور کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں. ایک طرف تو ہم یعنی لوگوں کے اندر اویئرنیس پروگرامز لیتے ہیں اور میدان عمل میں جا کر لوگوں کو سمجھانا, بتانا, ان کو اویئر کرنا, اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے پروگرامز بھی رکھے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے لوگ ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر ہمارے پاس ایک اور جو ٹول ہے وہ ہے ہفتہ واری جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں. ہم اس میں اس طرح کے ٹاپکس رکھتے ہیں, جیسے ابھی جو بھی ایشوز ہمارے پاس چلتے ہیں, جیسے حجاب وغیرہ کا مسئلہ جو آپ نے تذکرہ کیا, اس سلسلے میں اسلام کی کیا رہنمائی ہے. تو یعنی یہاں اویئرنیس کا کام جاری ہے. اور اس سلسلے میں پھر ہماری جو دوسری آرگنائزیشن سب آرگنائزیشنس ہے وہ بھی اس سلسلے میں کوشش کرتی ہیں کہ یہاں پر بہتر انداز میں ہم اپنے اسلام کی صحیح تعلیمات کا ایک ماڈل ہم پیش کر سکیں. اصل میں آج جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ ہم تھیوریٹیکلی جو ہے بہت ساری چیزیں ہم کو پتہ ہیں, لیکن ایک ہم اچھا سا ماڈل بنا کر نہیں پیش کر سکے ایک سماج کو, ایک سوسائٹی کو, کہ یہ ہے وہ سماج اور سوسائٹی جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے اس کے اندر یہ بہتری آئی ہے. تو اس سلسلے میں ہم سب کو مل کر ایک عملی نمونہ بھی ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور آج تقریر اور تحریر بہت ہو گیا ہے, کچھ عملی میدان میں بھی ہم اس طرح سے اگر کام کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صفائی کے سلسلے میں بھی بہت ساری کچھ مہمات بھی منائی جاتی ہیں یوتھ ونگ کی جانب سے بھی, اور اسی طرح سے شجرکاری کے سلسلے میں بھی, انوائرمنٹ جو آج بہت بڑا مسئلہ بھی بنا ہوا ہے, اس سلسلے میں شجرکاری کے سلسلے میں بھی بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں. تو اس طرح کی کوششیں جاری ہیں. اور ڈراپ آؤٹس کے لیے بھی, جیسے آپ نے تعلیم کے بارے میں کہا, ایک تو تعلیم بالغات سینٹرز کو قائم کرنا, مکتبے شروع کرنا, اور پھر جب اسکولز شروع ہوتے ہیں تو اس کے بعد ڈراپ آؤٹس کو معلوم کرنا, آئیڈینٹیفائی کرنا, ان کی کیا پرابلمس ہے اس کو دیکھنا, اور پھر ان کو پھر سے اسکول میں جانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے, کیا مدد کی ضرورت ہے, وہ مدد ان کی پوری طرح سے کرنا. اس طرح کے کام کر رہی ہے. یہ جو ایشوز ہیں ہمارے, تو اس کا جیسے آپ نے کہا کہ ایک ماڈل پیش کرنا بہت ضروری ہے, تو کیا صرف یہ کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہے یا ہر فرد جو ہے تو اس وقت ذمہ دار ہے کہ وہ اسلام کا صحیح نمونہ پیش کرے اور عملی میدان میں آ کر کام کرے؟ جی دیکھیے, بہت اہم سوال ہے جو آپ نے کہا ہے ابھی. یہ کسی تحریکات یا کسی جماعت کے یعنی کچھ منتخبہ خواتین کے, سلیکٹڈ خواتین کے کرنے کا کام نہیں ہے, بلکہ یہ تو ایک پوری امت کے کرنے کا کام ہے.
امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری بتائی گئی ہے، انہیں خیر امت کہا گیا ہے، انہیں امت وسط کہا گیا ہے۔ تو یہاں ہم یہی بات کہتے ہیں، ہمارے تحریک سے وابستہ جو ارکان کارکنان ہیں، ہم ان سے یہی بات کہتے ہیں کہ آپ پورے سماج اور سوسائٹی میں جتنے بھی یعنی مسلمان ہیں، ملت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں، ان کو بھی ہم اپنے ساتھ شامل کریں، ان کو بھی اپنے ساتھ لیں، ان کو بھی بتائیں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سب کو مل کر اس سماج کی اصلاح کے لیے، اس سماج کے سدھار کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے، کیونکہ ہم خیر امت ہے اور ہم کو للناس لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ پھر ہم آگے بڑھ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف مسلم کمیونٹی ہی نہیں بلکہ ہمارے اطراف میں جتنے بھی مذاہب کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر کام کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت سارے سدبھاونا منچ جو ہوتے ہیں خواتین کے بھی بنائے جاتے ہیں، اور بہت ساری خواتین جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، اور جو کامن ایشوز ہوتے ہیں ان کامن ایشوز پر جو ہے کام ہوتا ہے۔ یعنی سدبھاونا منچ کی تو ہندوستان میں کتنی ریاستوں میں آپ حلقہ خواتین کے کام سرگرمیاں جاری ہیں؟ الحمدللہ اوور آل پورے یعنی بھارت میں ہمارے پاس کام جاری ہے، تمام ہی اسٹیٹس میں، اور حلقے کا نظم بھی قائم ہے، اور کچھ ہمارے ابھی حلقے ایسے ہیں جہاں پر یعنی کام کی ابتدا ہے، لیکن ہمارے ایسے 20 اسٹیٹ ہیں جہاں پر باضابطہ شعبہ خواتین قائم ہیں اسٹیٹ لیول پر۔ تو بھی ایک عام خواتین کے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ میں گھر میں نمازیں پڑھ رہی ہوں، اذکار ہے، میری جو بھی عبادتیں کرتی ہوں، گھر سنبھالتی ہوں، گھر کے کام کرتی ہوں، تو میں کیوں اجتماعات میں جاؤں یا کیوں میں باہر جا کر کام کروں، جبکہ ہم باہر دیکھتے ہیں کہ بہت حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ تو ایک عام خواتین کو آپ کیا کہیں گی کہ وہ کیوں جماعت سے وابستہ ہو کر کام کریں؟ جی دیکھیے، جماعت سے وابستہ ہونا اور ایک مینٹلٹی ہماری بنی ہوئی ہے کہ بھئی ہم خود اپنے طور پر ہم بہتر کر رہے ہیں، نماز روزہ وغیرہ جو عبادات ہیں ہم وہ کر رہے ہیں، اب ہم کو باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ باہر بھی جب وہ نکلتے ہیں تو بہت ساری ان کو جماعتیں دکھائی دیتی ہیں کہ فلاں جماعت بھی کام کر رہی ہے، وہ جماعت بھی کام کر رہی ہے، اور پھر اب ان کو ایسا لگتا ہے ہم ادھر ادھر کہیں نہیں جائیں، بس ہم اپنے گھر میں ہی رہیں اور جو ہم کر رہے ہیں اتنا کافی ہے۔ یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے، لیکن یہ سوچ اگر ہم غور کریں تو کہیں نہ کہیں اس میں کچھ کمی ہے اور کچھ غلط سوچ ہم کو لگتی ہے۔ یہ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک تو یہ بات ہمارے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مانا کہ بہت ساری جماعتیں یہاں آج کام کر رہی ہیں، تو اس سلسلے میں یہ بات بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب اسلامی نظام پوری طرح درہم برہم ہو چکا ہو تو اس طرح کی کئی جماعتیں اٹھیں گی، کام کریں گی، ایک فطری طریقہ ہے، کئی طرح لوگ اٹھیں گے، کام کریں گے، ہم کو کسی کے بارے میں بھی غلط نہیں کہنا ہے۔ اب یہ لوگوں کی اپنی چوائس ہے کہ ان کو اپنے اطراف میں جو بھی جماعت بہتر لگتی ہے، جو پسند آتی ہے، اس میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اکیلے تو زندگی گزارنا نہیں ہے بلکہ ہم کو اجتماعیت کے ساتھ رہنا ہے۔ تو ہم کو اپنے اطراف میں جو بھی اجتماعیت اچھی لگتی ہو ہم اس سے جڑ جائیں، اور اجتماعیت سے ہمیں اس لیے جڑنا ہے کہ جب ہم اجتماعیت سے جڑتے ہیں تو ہمارا اپنا بھی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اور ہمارے ذریعے سے سماج کا بھی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہم ذہن سے نکالیں کہ بھی ہم اپنے طور پر تو صحیح ہیں، اپنے طور پر تو ہم اچھا کام کر رہے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے ہم کو جماعت سے جڑنے کی۔ دیکھیے، یہ جو نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ جو ساری عبادات ہیں، یہ ایک مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، یہی عبادات ہی سب کچھ ہے۔ تو مولانا مودود علیہ الرحمہ نے بھی یہی بات پیش کی تھی کہ یہ ایک دین کا محدود تصور ہے، اور مولانا نے ایک وسیع تصور پیش کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ایک یہ جو عبادات ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج، یہ عبادات ہم ایک بڑی عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں، اور وہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ ہماری زندگی اپنے رب کی بندگی میں گزرے، یعنی ہم 24 گھنٹے اللہ کے بندے ہیں، ہم ایک لمحہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں سے ہم یعنی ہٹے ہوئے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے غافل نہیں ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو دین کا وسیع تصور ہے، اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں صبح میں، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم یوں ہی نہیں ہو، ایک مالک ہے، ایک آقا جو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر تھوڑا سا وقت گزرا، پھر ظہر کا وقت آیا، پھر وہی چیز ریپیٹ ہو رہی۔ تو یعنی اس طرح سے اگر آپ غور کریں گے، آپ کا یہ مقصد ہے کہ جماعت اسلامیہ چاہتی ہے کہ انسان پورا کا پورا اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ تو یہ اسلام کے میں رہتے ہوئے آج دیکھتے ہیں ہم سوشل میڈیا کا بھی بہت استعمال ہو رہا ہے، تو شرعی حدود میں رہتے ہوئے لڑکیاں اور خواتین خاص طور پہ، کیونکہ ان کے لیے کچھ لمیٹیشنس ہوتی ہے، ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے، جو بھی ہمارا سوشل میڈیا ہے، تو اس میں کس طرح سے وہ اسے استعمال کر سکتی ہے، یا استعمال کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے، حالات حاضرہ میں ایک بہت بہترین ٹول ہے سوشل میڈیا کے نام کا، تو یہ بہت اہم ہے۔
ہم کو ہر وہ چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں جو زمانے میں اس وقت رائج ہے، کیونکہ آپ یعنی اسوہ حسنہ سے، آپ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رائج الوقت چیزوں کو ہمیں استعمال کرنا ہے۔ تو آج ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، اور وہ ایک ایسا میڈیم ہے جس کے ذریعے سے ہم گھر بیٹھے تھوڑا سا یعنی کچھ انگلیوں کی حرکت سے ہم اپنی میسیج کو، اپنے بات کو ہم بہت زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا ٹول ہے، لیکن یہاں بھی ہمیں بیلنسڈ وے میں کام کرنا ہوگا۔ یہاں ہمیں ایک اچھا سا جو اطراف کے لوگوں کے اندر صحیح اور اچھا بہتر میسیج ہمیں پہنچانا ہوگا۔ ویڈیوز بھی اگر ہم بنائیں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ ایک سبق ہو، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایک ایجوکیشن ہو، اس طرح کی چیزیں ہم کر سکتے ہیں اس میں۔ تو یہ جو آج ہمارے ہاتھوں میں یہ سوشل میڈیا بہت اہم ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے میسیج کو بہت لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور لوگوں کو ایک صحیح رخ کی طرف اور صحیح سوچ کی طرف ایک اچھا الٹرنیٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں دیکھیے الحمدللہ جماعت اسلامی ہند کی جانب سے مرکزی سطح پر بھی 2 ای میگزینس بنائے گئے ہیں، منتھلی ای میگزین سے۔ مارچ 21 میں جو ہے یہ منظر عام پر آئے ہیں الحمدللہ۔ ہادیہ اردو زبان میں ہے اور اورا انگلش زبان میں ہے۔ تو یہ دونوں ای میگزینس الحمدللہ بہت اچھے سے سماج میں اس کی ویورشپ وغیرہ بھی بہت اچھے سے بڑھ رہی ہے۔ تو ہم نے چاہا کہ یہاں سوشل میڈیا پہ مطلب ایک طرف سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ خرابیاں ہیں پھیلی ہوئی، لیکن دیکھیے ہر چیز میں جو بھی چیز ایجاد ہوتی ہے وہ رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔ اس کا اچھا استعمال کرنا یا غلط استعمال کرنا یہ ہمارے اوپر منحصر ہے۔ تو ہم اس کا صحیح استعمال کریں، اچھا استعمال کریں، اور اس میں بھی ہم اچھا ایک الٹرنیٹ ہم لوگوں کو دیں۔ ٹھیک ہے، آپ وہ دیکھ رہے ہیں اور ہم کسی کو آج منع نہیں کر سکتے، اس سے روک نہیں سکتے۔ سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے اور آج کی خاص ضرورت ہے، لیکن لمٹس میں رہ کے، شرعی حدود میں رہ کے آپ دعوت دین کے لیے اس کا استعمال کر سکتی ہیں۔ تو یہ اپنے ہادیہ کا بھی ذکر کیا، روک بھی نہیں سکتے کیونکہ آج وہ ایک ضرورت بن گئی ہے، لیکن ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ الٹرنیٹ دے سکتے ہیں۔ تو آپ کچھ ٹریننگ پروگرام چلاتے ہیں جہاں پر آپ اس کا صحیح استعمال کا طریقہ بتاتے ہو؟ جی، یہاں پر ہم سوشل میڈیا ورکشاپس بھی لیتے ہیں، جس میں ہم بچوں کو یہ اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ وہ فیس بک پر بھی اپنا اکاؤنٹ بنائیں، ٹویٹر پر بھی بنائیں، جتنے بھی جو ہے سائٹس ہمارے پاس ہیں اس پر بھی ہم اپنے اکاؤنٹس بنائیں، اور وہاں پر بھی ہم ایک ہیلتھی ڈسکشن کریں، وہاں پر بھی ہم ایک اچھا کام کریں، ہم ایک اچھا الٹرنیٹ دینے کی کوشش کریں۔ پھر بہت سارے جو ہے رائٹر فورم بھی بنا کر ہم کام کرتے ہیں، ان کی بھی ٹریننگ دیتے ہیں، اور رائٹ اپس میں بھی جو ہے آج کل جو سیاسی طور پر حالات ہیں اس کو بھی لکھنے کے لیے کچھ خواتین کو ہم تیار کرتے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ اصلاحی مضامین اور کچھ ریسرچ ہمارے آرٹیکلس بھی آتے ہیں۔ تو اس طرح سے کوشش ہوتی ہے کہ الگ الگ ٹیلنٹس کے لوگوں کو ہم جمع کریں، ان کی ٹریننگ کریں، اور پھر ہم ان کے ذریعے سے ایک بہتر چیز ہم سماج کو دے سکیں۔ میری آپ کی نظر میں اس وقت ہندوستان میں کون سے ایسے دو مسائل ہیں جس کو ہمیں ابھی بالکل ٹارگٹ کر کے اس پہ کام کرنا چاہیے؟ ایک تو دیکھیے یہاں پر ہمیں تعلیم کو سب سے پہلے لینا ہے۔ تعلیم کے سلسلے میں ہمیں ایسے پروگرامنگس اور پلاننگس کرنی ہے جو ہمیں ہماری اولاد کو، ہمارے مستقبل کو روشن بنا سکے۔ دوسرا، آج ایک خاندان ایک بہت بڑا موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ خاندان کسی بھی سماج کی اکائی ہے، اگر یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو پورا ہی نظام ہمارا درہم برہم ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ مغرب میں کس طرح سے خاندانی نظام درہم برہم ہوا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر مشرق میں بھی ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہ ختم ہونے کے در پہ، اور اس طرح کی چیزیں کوششیں ہو بھی رہی ہیں۔ آج آپ دیکھیے ہماری نوجوان لڑکیاں شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اب انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم کما رہے ہیں، ہم شادی نہیں کریں گے۔ ایک یہ چیز ہو رہی ہے۔ دوسری طرف یہ کام ہو رہا ہے کہ آج ہماری حکومتیں بھی LGBT وغیرہ کو بھی پروموٹ کر رہی ہیں، اس کے سلسلے میں بھی سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہاں پر کہیں نہ کہیں خاندانی جو نظام ہے اس کو بہت بڑا نقصان پہنچنے والا ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں خاندان ایک بہت بڑا ہمارے پاس ایک ہاٹ ٹاپک رہے گا، جس پر جو ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ابھی سے کچھ پلاننگ کرتے ہوئے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایک گھر اور ایک خاندان کے تصور کو ہی ختم کیا جا رہا ہے۔ آپ سوچیے کہ بغیر شادی کے بھی کوئی اگر ساتھ رہ سکتا ہے، اور ہم جنسیت ہومو سیکچولیٹی کو اگر کوئی رواج دے گا، تو بتائیے اب ہمارا سماج کدھر جا رہا ہے؟ جانوروں سے بدتر ہو جائے گا۔ اس کی ایک وجہ نکاح کو مشکل کرنا بھی ہے
اور اس کے لیے کیا اقدام ہو سکتے ہیں، خاص کیونکہ خاص طور پہ خواتین ہی ہوتی ہے جو نکاح وغیرہ کو آرگنائز کرتی ہے ایک طرح سے، تو اس میدان میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، نکاح کا مشکل ہونا ہی اس کی ایک وجہ نہیں ہے، کئی وجوہات میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے یہ. تو اس میں ایک تو سمجھیے اس کو آسان کرنے کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، سماجی بیداری لانے کی ضرورت ہے. لیکن پہلے کے مقابلے میں ابھی کافی بیداری آئی ہے. لوگ نکاح کو آسان بھی کر رہے ہیں، اور میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، حقوق ہیں، وہ اس کو سمجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اور پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ساس بہو کا جو معاملہ بہت خطرناک ہوا کرتا تھا، اور شادی کے بعد تو پڑھنے کا تو تصور ہی نہیں ہوتا تھا، پڑھائی کو، تعلیم کو جاری رکھنے کا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اس میں بہتری آ رہی ہے. تو یہ جو شادی کو مشکل بنایا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ LGBT وغیرہ چیزیں ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس میں جو آج ہمارا ویسٹرن کلچر ہے وہ، اور سوشل میڈیا کی بہت ساری چیزیں، اور اسی طرح جو ہماری طاقتیں ہیں، ان سب کا اس میں ہاتھ ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی انڈسٹریز وجود میں آئے، اس طرح کی چیزیں ہوں، تو اپنے کاروبار کو باقی رکھنے کے لیے اس طرح کے کاموں کو انجام دیتے ہیں. اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو چیز ہے، یہ ہم اگر اس طرح کی معاشرے میں چیزیں ہوتی ہیں تو ہم جانوروں سے بدتر یہ سماج بن جائے گا. تو اس سلسلے میں اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے. اس کے مقابل میں اسلام کا جو تصور ہے شادی بیاہ کا، نکاح کا، اس کو ہمیں سامنے لانے کی ضرورت ہے. تو یہ ہم اویئرنیس کا کام کریں اور بہتر انداز میں ہم ان چیزوں کو ہم پیش کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے سامنے بتائیں. تو انشاءاللہ کوششیں جاری رہیں گی، اور سب مل کر کوششیں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کچھ کامیابی مل سکتی ہے اس سلسلے میں. جی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ ایشوز ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ مسلم لڑکیاں بھی مرتد ہو رہی ہیں، ہم آئے دن اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ہم خاص طور پہ مسلم خواتین، ایک آپ نے کہا کہ خاندان کمزور ہو رہے ہیں، اور دوسرا یہ لڑکیوں کی بے روی یا نوجوان جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے خواتین اپنا کیا رول ادا کر سکتی ہے؟ ہاں، دیکھیے، آج سماج کا کلمیہ یہ بھی ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہماری مسلم لڑکیوں کی ایسی ہے جو نان مسلم لڑکوں سے شادی ہو رہی ہے. تو اس میں بھی جو ہے ہم کو یہاں دیکھنا ہوگا کہ ایک تو جو اس سے مبتلا ہو گئی ہیں اس میں، اور بہت سارے کیسز ایسے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ شادی ہونے کے بعد پھر جب ان کو وہاں پر کچھ ایسے پرابلمس کا جب وہ شکار ہوتی ہیں تو واپس آ رہی ہیں. تو ایسے لوگوں کی بھی کاؤنسلنگ کرنا، ان کو بھی جو ہے سمجھانا، ان کے والدین کو بھی سمجھانا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو کرنا ہے. اس کی روک تھام کے لیے دیکھیے ہمیں کوشش کرنا ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، پری میرج کاؤنسلنگ کا جو کام ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. آج ہماری جو نوجوان نسل ہے نا، یہ اپنے والدین کی بات نہیں مانتی، اور والدین کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہماری بیٹا یا بیٹی باہر کس طرح کے کام کر رہے ہیں. یعنی آج یہ جو موبائل ہاتھ میں آ جانے کی وجہ سے والدین کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ہو جانے کے بعد علم ہوتا ہے کہ ارے ہماری بیٹی نے تو اس طرح کا کام یعنی کیا. بیجا موبائل دینے کا بھی ایک نقصان یہ بھی ہے. یا اب اس کو تو ہم بیجا تو نہیں کہیں گے، آج تو موبائل ایک ضرورت بن گئی ہے. لیکن اس سلسلے میں جو اویئرنیس یا جو بیداری لانا ہے وہ ہم اس کی ضرورت ہے. ہم یہ بات جو ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ان کی تربیت، اور دیکھیے جو ہمارے اولاد ہے ان کے ساتھ ہم کو اپنا ایک فرینڈلی تعلقات ہمارے ماں باپ کے بنانے چاہیے. آج یہ جو ہے فرینڈلی تعلقات ماں باپ اور اولاد کے نہیں ہونے کی وجہ سے بچے باہر جو ہے اس طرح کی چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو ماں باپ کو چاہیے کہ گھر میں اس طرح کا ماحول رکھے کہ بچے ان کے سامنے بے جھجک اپنی باتوں کو رکھ سکے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ یعنی بچوں کو بھی یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کی باتیں گھر میں کریں گے تو کس طرح کیا اس کا جو ہے ری ایکشن ہوگا. تو یہ اگر ہم شروع سے بچوں کے اندر اس بات کو رکھیں گے تو ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے. دوسرا، اولاد کی تربیت تو شروع سے ہی ہے، شروع سے ہی ان کو کس طرح سے تربیت کرے والدین کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق وغیرہ ساری چیزیں وہ آتی ہیں. لیکن ہم اس سلسلے میں کوشش یہ کریں کہ بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے ان کے مسائل کو دیکھیں، کس طرح کے مسائل سے وہ جوجھ رہے ہیں. اور اگر شروع سے آپ ان پر نظر رکھتے رہیں گے تو پتہ چلے گا والدین کو بھی. تو اس سلسلے میں والدین کو بھی اویئر کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی جو ہے ہم اپنی GIO جو ہے ہماری گرل اسلامک آرگنائزیشن ہے، ان کے ذریعے سے بھی ہم لڑکیوں میں اس طرح کے اویئرنیس کے پروگرامز بھی رکھ رہے ہیں.
اور جیسے میں نے کہا کہ میرج پریپریٹری کورس بھی ہم نے اسی وجہ سے ہم نے اس کو بھی شروع کیا ہے کہ بچوں کے سامنے یہ بات آئے، لڑکیوں کے سامنے، کہ بھی شادی کے لیے جیسے قرآن مجید میں صاف طور پہ وہ بات کہی گئی ہے نا کہ یعنی شادی کے لیے دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، لڑکا اور لڑکی کا، اور کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایسا لڑکا پسند ہے جو اللہ رسول پر ایمان نہیں رکھتے یعنی مسلمان نہیں ہے تو تم اس سے شادی نہیں کر سکتے چاہے وہ تمہیں کتنا ہی پسند ہے۔ اسی طرح سے لڑکی کے بارے میں بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ چیز ہم کو سامنے رکھنا ہے، قرآن مجید کی جو اصل تعلیمات ہیں ہم وہ بچیوں کے سامنے رکھیں، بتائیں کہ اس کے لیے کتنا ضروری ہے، اور اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو آگے کی چل کے جو زندگی ہے وہ آپ پتہ نہیں اب کیسے ہوگی کیا ہوگی، تو آگے کے حالات بھی آپ انہیں سمجھائیں اور بتائیں کہ اسلام کس چیز کو پسند کرتا ہے۔ DIO بھی کام کر رہی ہے اور کیمپسز میں خاص طور پہ یہ جو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کیمپس تعلیمی اداروں میں ہی شروع ہوتے ہیں۔ جیسے کہا ہے کہ وہ شعر تھا نا کہ اچھا ہوا فرعون کو کالج کے نہ سوجی، تو کیمپسز میں طالبات کا کیا رول ہو، یعنی مسلم طالبات جو شعور رکھتی ہے وہ کس طرح سے کیمپسز میں کام کر سکتی ہے؟ دیکھیے یہاں پر جو ہماری کالج میں جانے والی لڑکیاں ہیں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی ہی طرح کی مسلم لڑکیوں کے ساتھ اپنا ہی تعلق اور گروپ بنا لیتی ہیں، اس طرح کی چیز نہ ہو، بلکہ ہم کالج میں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے یا ہمارے اطراف میں رہنے والی لڑکیاں ان کے ساتھ ہمارے تعلق ہو، مسلم سے بھی ہمارے تعلق ہو، اور ہم یعنی اپنی لڑکیوں کے ساتھ اس بات پر ہم ڈسکس کریں کہ بھئی ہماری کیا لیمیٹیشنس ہے، کسی بھی یعنی غیر مرد سے یا نامحرم سے جو بات کرنے کا طریقہ ہو، سلیقہ ہو، وہ کس طرح سے ہو، ہمارے لیے کیا لیمیٹیشنس ہے، کیا حدود ہیں، اس پر ہمارا ڈسکشن ہو، ہماری بات چیت ہو، اور یہ لیمیٹیشنس کیوں بنائے گئے ہیں اس پر بھی ہماری بات چیت ہو، اس پر بھی غور و فکر ہو۔ ایک یہ ہے کہ ڈسکشن ہم تب کریں گے جب ہم کو خود اتنی نالج ہو اسلام کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج مطالعہ کئی بہت پیچھے رہ جا رہا ہے، یعنی آپ سلیبس ہے، آپ کا ایگزام سے آپ اس کی پریپریشن تو کر لیتے ہو، لیکن اب دیگر جو مطالعہ آپ کو کرنا چاہیے آپ کی مذہب کے تعلق سے ہے، اور ڈیٹیلس ہے، فقہ ہے، شریعت ہے، تو وہ یا ہماری تاریخ ہے، صحابہ اور صحابیات کے اگر ہم دیکھیں تو ان کے تعلق سے بھی ہمارے بچوں کو آج نہیں معلوم ہے، تو یہ کمی کس حد تک ہمارے لیے خطرناک ہے؟ دیکھیے یہ تو ہماری ضرورت ہے، دینی تعلیم کو حاصل کرنا یہ ہماری ضرورت ہے، تو اس سلسلے میں ہم کوشش یہ کریں کہ ہم خود بھی اویئر رہیں، اور اس میں دیکھیے شارٹ بٹ سویٹ بہت سارے کورسز یا پھر بہت ساری ویڈیوز بھی آپ اگر دیکھیں تو آپ کو وہاں مل جائے گی، کچھ آپ سرچ کر کے پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ پھر جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا ہادیہ اور اورا ہے تو ہم حالات حاضرہ پر بھی اس میں ڈسکشنز کرتے ہیں، تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو معلومات تو آپ کو حاصل کرنا ہوگی، بغیر معلومات حاصل کرے تو آپ بات بھی نہیں کر سکتے، نہ آپ کے اندر وہ شعور آپ کے معاملات میں آپ کو مطالعے کے لیے بھی ٹائم ایک رکھنا ہے، جی، اور دینی مطالعے کے لیے دینی کتابوں کے مطالعے کے لیے آپ کو وقت رکھنا ہے، سمجھنا ہے، کچھ ایشو چل رہا ہے تو ایشو بیسڈ تیاری کرنا ہے، یا پھر آپ کے اطراف میں اگر ایسے کوئی ماہرین پائے جاتے ہیں جو اسلامی تعلیمات پر نظر رکھنے والے ہوتے ہیں، آپ ان سے ٹو دا پوائنٹ اتنا ہی پوچھ کر ان سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی کوششیں ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو راہیں تو کھلیں گی بہت ساری چیزیں آج تو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے، تو اس سے آپ سیکھ اور سمجھ سکتے ہیں اور خود کی اصلاح اور پھر دوسروں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، لیکن اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہم خود خواتین اپنی تربیت کرنے کے لیے وہ کیا کرے، کن کتابوں کا مطالعہ کرے یا اپنی صلاحیتوں کو وہ کیسے پہچانے؟ دیکھیے صلاحیتوں کو بھی انہیں دیکھنا ہوگا، اور ساتھ میں مطالعے کے لیے تو بہت ساری بکس ہیں، دینی تعلیمات، دینی معلومات کے لیے بہت ساری بکس بھی ہوتی ہیں، آج کل ہمارے پاس نیٹ بھی ہے، نیٹ پر بھی آپ کچھ جو بھی آپ کو سرچ کرنا ہے وہ ڈال کر آپ سرچ کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی، تو اس طرح بھی آپ کا مطالعہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ غور و فکر کر کے مطالعہ کر کے ان تعلیمات کو حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر ضرورت ہو تو ایشو بیسڈ بھی آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کے پاس معلومات آتی جائیں گی، اور پھر بہت سارے علماء حضرات بھی ہمارے پاس، خواتین میں بھی بہت ساری جاننے والی یعنی بہنیں ہیں، آپ ان سے بھی معلومات حاصل کر کے اتنا حصہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ خواتین اپنے صلاحیتوں کو کیسے پہچانیں اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے وہ کیا کر سکتی ہیں؟ دیکھیے صلاحیتوں کو پہچاننے کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتی ہیں صلاحیتیں جو ہمیں سب کو دکھائی دیتی ہیں، ہمیں پتہ ہوتی ہیں، کچھ ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہیں لیکن دوسروں کو پتہ ہوتی ہیں، تو ہم دوسروں سے حاصل معلوم کر کے ہم اس کو اپنے اندر پیدا کریں، اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کچھ ٹریننگز حاصل کر کے، ٹریننگ کیمپس کے ذریعے سے ہم اپنے اندر ان صلاحیتوں کو پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے پہلے صلاحیتوں کو پہچانے کہ میرے اندر کس طرح کی صلاحیت ہے، میں کیا کر سکتی ہوں، پھر اس کو بہتر بنانے کے لیے کچھ ایسے کورسز، کچھ ایسے ٹریننگ کیمپس ہم جوائن کریں، اور اپنی صلاحیتوں کو اپنے لیے بھی، اپنی بہتری کے لیے بھی، اور
اس دین کے تبلیغ اور اشاعت کے لیے بھی ہم اس کو ضرور استعمال کریں. جی بہت شکریہ عطیہ جی. آپ اپنے سرگرمیوں کے لیے پورے ملک کے دورے کرتی رہتی ہے, ہر مقامات پہ آپ کا جانا ہوتا ہے, تو اس وقت آپ ہمارے خواتین کے لیے آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا پیغام دینا چاہیں گی, اور آج کے حالات کے اوپر آپ مختصر بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ دیکھیے حالات تو ایسے ہیں کہ ان حالات میں ایک تو سب سے پہلے ہم کو اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے. یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم اس دنیا میں ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں. ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کس طرح کی اپنی تیاری کرنا ہے اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے. اور خود بھی جو ہے ان حالات میں جو مایوسی اور خوف کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے, اس مایوسی اور خوف کی کیفیت سے ہم کو خود بھی نکلنا ہے, اور جو دوسرا ایکسٹریم ہے شدت پسندی جو آ رہی ہے اس سے بھی ہمیں بچانا ہے. یہاں ہم کو بڑی ہی مصلحت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ بہتر منصوبہ بندی کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہماری قیادت کو بھی اسی طرح سے رہنمائی کرنی ہے, اور پھر جہاں بھی ہم ہوں ہم بہت ہی حکمت کے ساتھ, حکمت یہ ہے کہ دین میں تفقہ اور حالات دنیا پر ہماری نظر ہو, تو ہم جب دین میں بھی ہمارے اندر سمجھ رہے گی اور حالات دنیا کو بھی ہم جانتے ہوں گے تو ہم صحیح اسٹیپ لے سکتے ہیں. تو یہاں آپ تمام میری خواتین, آپ کے ذریعے سے تمام خواتین کو میرے یہی ایک میسیج رہے گا کہ ہم ایک تو دین میں تفقہ حاصل کریں اور دوسرا حالات دنیا میں ہم بصیرت حاصل کریں, تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنی دنیا بھی بہتر کر سکیں اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں بھی ہم کامیاب ہوں. بہت شکریہ.